حضور کے غلاموں، جو بھی میرا مسلمان بہن یا بھائی اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ لے گا، وہ غیبی مخلوق کو اپنے قابو میں کر لے گا اور ان سے اپنی تمام حاجتوں کو ایک ہی دن میں پورا کروا لے گا۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ اگر کسی بندے کو بھی قابو کرنا ہو تو یہ وظیفہ کر لے۔ یہ وظیفہ محبت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی محبت میں مبتلا ہو تو پھر بس اس وظیفے کو پڑھ کے اس بندے کے سامنے چلے جائیں، وہ بندہ بھی آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے آپ اپنی تمام حاجتیں پوری کروا سکتے ہیں۔ آپ کو اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، اس وظیفے کو کر لے، صرف اور صرف ایک ہی دن میں اس میرے مسلمان بہن بھائی کی 70,000 حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ غیبی فرشتے غیب کے خزانوں سے اس میرے مسلمان بہن بھائی کو نوازیں گے جو آج کے اس وظیفے کو کر لے گا، اور ہر کوئی بندہ اس میرے مسلمان بہن بھائی کی عزت بھی کرے گا۔ اس کا ایک رعب اور مرتبہ ہوگا، کیونکہ یہ وظیفہ پڑھنے والا رعب اور مرتبہ بھی حاصل کر لیتا ہے، عزت اور مقام حاصل کر لیتا ہے، رزق اور مال و دولت تو حاصل کر ہی لے گا۔ اس کے گھر میں بے شمار رزق آ جائے گا، اس کی 7 نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی، وہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا، اسے کبھی بھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج کل ہر کوئی میرا مسلمان بہن بھائی بڑا پریشان ہے، ہر کوئی نوجوان بڑی جلدی امیر ہونا چاہتا ہے، جلدی کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ میں جلدی کامیاب ہو جاؤں، مجھے جلدی کوئی اچھی نوکری مل جائے، میں کوئی اچھا کاروبار کروں، وہ میرا کاروبار چل پڑے، اس میں برکت آ جائے۔ آج کل نوجوان نسل یہی چاہتی ہے، ہر ایک کو اپنی فکر ہے، فیوچر کی فکر ہے۔ ہر کوئی نوجوان بیٹی ہو یا بہن ہو یا بھائی ہو، اس کو اپنے والدین کی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا ہے، انہوں نے ساری زندگی میرے لیے اتنی پریشانیاں جھیلی، اب میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں ان کے ایک ہاتھ بنوں، ان کا بازو بنوں۔ تو آج وقت ہے اس وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ آپ اپنی حاجتوں کو پورا کروا لیں گے، آپ کو اچھی اور نیک نوکری بھی مل جائے گی، حلال رزق ملے گا آپ کو، اور حرام سے بچ جائیں گے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جائے، اچھا کھانا کھائے، اس کے پاس رزق کی تنگی نہ ہو، اس کے گھر میں خوشحالی ہو، لیکن اس کی جیب اجازت نہیں دیتی۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کی ساری تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، گھر میں ہر چیز ختم ہوتی ہے، ایک چیز پوری کرتا ہے تو دوسری ختم ہو جاتی ہے، دوسری پوری کرتا ہے تو تیسری ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ اس وظیفے کے صدقے ختم ہو جائے گی۔ بس اس ایک چھوٹی سی آیت کو، جو کہ ایک سورۃ یاسین کی آیت ہے، اس کو میرے بتلائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا، اور آج کے اس ویڈیو کو تو لازمی طور پر دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ دنیا جہان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غیبی فرشتے آپ کی مدد کریں گے، غیبی مخلوق کو آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، کسی بھی انسان کو آپ اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، کسی بھی انسان کے دل میں آپ نرم گوشہ پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک اب تیسرا عشرہ چل رہا ہے، پورا رمضان گزر چکا ہے، اب آخری عشرے کی جو نعمتیں اور برکتیں بچی ہیں، ان کو لوٹ لو، ان کو اللہ سے مانگ لو، اللہ کے خزانوں کو پا لو، وظیفوں کو کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو۔ انشاءاللہ آپ اگر اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اگر اللہ آپ کو معافی دے دے اور آپ سے راضی ہو جائے، تو آپ دنیا جہان میں کامیاب انسان بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس مہینے میں جو تیسرا عشرہ چل رہا ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات دلانے کا عشرہ ہے۔ خدارہ اس میں اپنی عبادت کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ پورا مہینہ اگر آپ نے غفلت میں گزار دیا ہے تو یہ آخری کے جو چند گھڑیاں ہیں، ان میں ہی اللہ کو راضی کر لیں۔ آج انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ فوراً قبول ہوگی۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی کوئی بھی حاجت باقی نہیں رہے گی۔ جو شخص اپنی حاجتوں کو پورا کروانا چاہتا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ آج کے دن اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل اور با ہدف وظیفہ ہے کہ کسی بھی حاجت کے لیے کرے، کسی بھی مراد کے لیے کرے، کسی انسان کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے کریں، آپ اس میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ پتھر دل انسان بھی موم بن جائے گا اور آپ کے قابو میں آ جائے گا۔
رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو وافر مقدار میں خزانہ غیب سے رزق دیتا ہے جو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس ایک چھوٹے سے وظیفے کو کر لیتا ہے۔ اس کے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دیا جاتا ہے۔ بس آپ نے اس ایک چھوٹی سی وظیفے کو آج میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لینا ہے۔ آج وقت ہے کہ اس ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آخری گھڑیوں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو تو پریشانیوں سے نجات پا لو، حاجتوں میں مبتلا ہو تو حاجتوں کو پورا کروا لو۔ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی حاجتیں پوری ہو جائے، اس کی جو باقی زندگی بچی ہے وہ دکھ درد اور پریشانیوں میں نہ گزرے بلکہ اس کی زندگی سکون میں گزرے۔ اگر آپ کی زندگی بھی اس دنیا میں ہی جہنم نما بن چکی ہے، بعض لوگ تو اپنے منہ سے اپنی موت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی تو جہنم بن چکی ہے، کیونکہ گھر کے حالات اتنے پریشان ہوتے ہیں، گھر کی اتنی پریشانیاں، اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ بندہ خود ہی منہ سے موت مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری زندگی تو وہ جہنم ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی زندگی جو جہنم بن چکی ہے پرسکون ہو جائے گی۔ بس اگر میری بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لیں گے، وظیفے کو لازمی طور پر کرنا اور بالکل اسی طرح کرنا، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کو آپ نے صرف چند بار اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر کرنا ہے۔ دن یا رات کسی بھی وقت کر لیں، صبح سحری سے لے کر رات 12 بجے تک کے ٹائم ہے، اس دورانیے میں جب بھی وقت ملے تو اس کو کر لیں۔ روزہ ہے، تھوڑا سا بولنے میں پریشانی آ رہی ہے، لیکن آپ میرے مسلمان بہن بھائیوں کو اس وظیفے کے مطابق ہر بات کا بتانا بھی ضروری ہے۔ آج اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لے، اس کو پڑھنے والا بندہ ساری زندگی محتاجی سے بچ جاتا ہے، لوگوں کے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے لوگوں سے مانگنے سے بچ جاتا ہے۔ اس کی ساری زندگی کے دکھ درد غم ختم ہو جائیں گے جو اس وظیفے کو کر لے گا، اور جتنی سی بڑی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ پاک کا ذکر کیا کرو، اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوشحالی لا دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے بندے تم مجھے یاد کیا کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ اب اللہ پاک کو کس طرح یاد کریں؟ اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے آپ نماز پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر و اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر اللہ سے دعا مانگے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں یاد کرے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں یاد کروں گا۔ یعنی اللہ پاک کو اپنی دعاؤں میں یاد کرے۔ جب آپ وہ دعا مانگے اللہ سے مانگے، کسی بندے سے نہ مانگے، کسی بندے کی محتاجی نہ برداشت کرے۔ انشاءاللہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے، لوگوں کی محتاجی سے بچ جائیں گے، اللہ پاک کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ صرف اللہ کے آگے آج ہاتھ اٹھا لو۔ اللہ پاک کی ہمارے سامنے بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہی تمام مسلمانوں کو، کسی غیر مسلم کو بھی رزق دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پوچھتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بڑا کفر کرتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ پاک کی ذات واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا والدین ہے۔ اللہ پاک یکتا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ پاک ہر وقت ہر ایک کو سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں، ہمیں اللہ پاک کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی کھا رہا ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اللہ پاک ساری کائنات کو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کر رہا ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے جتنا مرضی عطا کر دے، جس کو چاہے جو مرضی کر دے، وہ بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ کر دے، ہر چیز پر قادر ہے میرا مالک و مولا۔ آؤ میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، چلتے پھرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجا کرو۔ درود پاک جو بھی آتا ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک درود پاک ہے، یہ پڑھا کرو، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اب بہت سارے مسلمان بہن یا بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کون سی تسبیح کرنی چاہیے جس سے ہمارے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کے کلام میں بڑی تلاوت ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو، یہ سب سے مؤثر عمل ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کریں، آپ کے بند رزق کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے جو آپ کے بند رزق کے دروازے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں کھل جائیں گے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو میں ہیں، بغیر وضو کے ہیں، گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، آپ استغفر اللہ کا ورد کیا کریں۔ یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ جب آپ استغفر اللہ کرتے ہیں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ پاک میں اپنے گناہوں کی تم سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے میرے گناہوں کی توبہ دے دے، تو اللہ پاک بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہے، مجھ سے بخشش و مغفرت مانگ رہا ہے، تو اللہ پاک اس بندے سے بڑا راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی انسان سے راضی ہو جائے تو ساری کائنات اس بندے کے قدموں میں ہوگی، وہ بندہ اس دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، اس کا رعب اور مرتبہ ہوگا، اس کی اپنی ایک عزت ہوگی، اپنا ایک وقار ہوگا۔ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کیا کریں، یہ سب سے مؤثر عمل ہے۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، یا پھر دنیا کے کسی بھی کنٹری سے ہیں، میرے آج اس وظیفے پر عمل کر لینا، اللہ پاک کی رحمت سے اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں مالا مال ہو جائیں گے۔ آج کا دن کے یہ جو وظیفہ ہے یہ بڑا ہی خاص اور مؤثر وظیفہ ہے، باہدف وظیفہ ہے، اپنی حاجتوں کو پورا کروانے کا وظیفہ ہے۔ غیبی مخلوق جب آپ کے قابو میں آ جائے گی تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہو جائے گی، انسان بھی آپ کے قابو میں آ جائیں گے اگر آپ یہ وظیفہ بالکل اسی طرح پڑھ لیں گے۔ یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کا آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ جو ہے یہ سورۃ یاسین کا وظیفہ ہے، اور سورۃ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور سورۃ یاسین کا دل بھی ایک چھوٹی سی آیت ہے جس کا آج وظیفہ میں لے کر آیا ہوں، جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ کی جو حاجتیں ہوں گی، مرادیں ہوں گی، وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کے رزق میں، مال و دولت میں بے شمار اضافہ ہو جائے گا۔ کامنٹ میں اپنا نام بھی لکھ دیا کریں، آپ کے لیے انشاءاللہ خصوصی طور پر افطاری کے وقت دعا کی جائے گی۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو باقی روزے رہ گئے ہیں ان میں ہی ابھی اللہ کو یاد کر لو، آج اللہ سے مانگ لو، پھر ساری زندگی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، غیر اللہ سے مانگنا، صرف اللہ سے مانگے، کسی پیر فقیر کے پاس نہ جائیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس نہ جائیں، ان کو اتنے پیسے نہ دے کر آئیں، بلکہ اللہ سے مانگے نا، اللہ کی عبادت کریں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے۔ جب آپ اس عمل کو اتنی مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس آیت کے آپ عامل بن جائیں گے، پھر آپ کسی کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ وظیفہ بڑا ہی مؤثر ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتا ہوں، وظیفے کو بڑی توجہ اور غور سے سننا۔ ابھی تک جو میرے مسلمان بہن یا بھائی ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر یا کاٹ کر دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اب ویڈیو کو سکپ نہ کرنا، پوری طرح دیکھ لینا اور بالکل اسی طرح آج کے اس وظیفے پر عمل کر لینا۔ اس دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مراد ہو، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کو جو بھی پریشانی آ گئی ہے، کوئی آپ پر مشکل آ گئی ہے، اس کو دل میں رکھ لیں اور وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی کمائیں۔ آگے لوگوں کو بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں
اور آپ کو بھی اس کا بے شمار اجر و ثواب ملے گا۔ اب وظیفہ کیا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، ذرا توجہ اور غور سے سننا۔ سب سے پہلے آپ نے دن یا رات کسی بھی وقت تھوڑا سا مصروفیت میں سے ٹائم نکال کر وضو کر لینا ہے۔ جب وضو کر لیں تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں۔ حاجت کو دل میں رکھیں، سچے دل سے کسی جگہ پر بیٹھ جانا آپ نے، یکسوئی کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی سورۃ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ سورۃ یاسین کا دل ہے، یعنی قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے، اور سورۃ یاسین کا دل یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے۔ آپ نے اس کو کسی کاپی پینسل پر لکھنے، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، من رب الرحیم، اس طرح پڑھنی ہے آپ نے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ ایک آیت ہے، اس کو پڑھ کر اپنے دل پر آپ نے پھونک مارنی ہے۔ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے، اس کو آپ نے 370 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کوئی تسبیح لے لیں، اس پر پڑھ لیں، یا ہاتھوں کی انگلیوں پر اگر کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ تسبیح لے لیں۔ آج کل دوسری تسبیح ملی ہے بٹن دبانے والی، وہ آپ کو اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے اسکرین پر کہ کتنی مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، وہ لے لیں۔ اگر نہیں تو کوئی بھی تسبیح پر پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، بس آپ کی آسانی کے لیے ہے۔ جب آپ نے اس آیت کو سلام قولا من رب الرحیم 370 بار پڑھ لیں، اپنے دل پر پھونک مار دیں، پھر جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ کسی بھی حاجت کے لیے کریں گے، دنیا جہان کی کوئی بھی حاجت ہوگی اس کے لیے کریں گے، وہ بھی پوری ہوگی۔ جب بندے کے لیے بھی اگر کریں گے، کسی بندے کے لیے کریں گے، وہ بندے کا دل بھی آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ وہ بندے کا دل ہے جو آپ کی طرف مڑ جائے گا، وہ آپ کے قبضے میں ہوگا، اس کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو جائے گا، آپ اس کو جس طرح چاہیں اس طرف موڑ دیں گے۔ اتنا پاورفل اور با ادب وظیفہ ہے آج کا یہ۔ بس 5-10 منٹ نکال کر آج کے اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لینا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے رزق میں، جان و مال میں، مال و دولت میں بے شمار اضافہ فرمائے، اور آپ کو آج کے اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کی جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل ہوگی، وہ اللہ پاک اس وظیفے کے صدقے آسان فرمائے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا جو رحم و کرم فرما، ان کو ظلم و ستم سے نجات دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کامنٹ میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھ کر جائیے گا۔